القلب إيمانا ويبقى العقل. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا دلچسپ سا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اقوام مسلمین کے لیے ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک تو صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی تھیں، مگر گزشتہ کل متحدہ عرب امارات نے غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا جو ہے نا وہ قانون بنا لیا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب عرب امارات اور اسرائیل کی دوستی کو پہلے ہی مسلمان شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایسی باتوں کو، اس سلسلے کو، شہریت دینے کو بھی لوگ دوسری طرف موڑ رہے ہیں کہ اس میں یہودیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کے ایک مرحلے کی اس کو جیت سے بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک متحدہ عرب امارات کا ایک اپنا داخلی معاملہ ہے، مگر عالم اسلام کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی اسرائیل کا تسلیم کرنا اور اسرائیل کی تسلیمی اقوام عالم کے لیے کس طرح موت کا ایک پیغام ہے، اس کے لیے چند مختصر نکات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہودی کیوں اقوام عالم کے دشمن بھی ہیں۔ اس لیے میں جو آج کے جو بات ہے اس کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ یہ ہے، چند نکات پر جو میں آج بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو کس نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ دوسرا یہ کہ اولڈ ورلڈ آرڈر کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت کس لیے پیش آئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشرق رومی سلطنت میں یہودیوں کی کیا حیثیت تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عیسائی رومی سلطنت میں یہودیوں کی کیا حیثیت تھی۔ اسی طرح پانچویں بات یہ ہے کہ اسلامی دور میں عیسائیوں کی کیا حیثیت تھی۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ یورپ میں یہودیوں کی کیا حیثیت تھی، اور ساتویں بات یہ ہے کہ یہودیوں کے 3 مقاصد عظمیٰ کون کون سے ہیں، اور آٹھویں بات یہ ہے کہ جو یہودیوں کے 3 مقاصد عظمیٰ ہیں ان مقاصد میں حائل رکاوٹوں کا توڑ یہودیوں نے کیا ڈھونڈا ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی تسلیمی کرنے کے حوالے سے جیسا کہ باتیں ہو رہی ہیں، مگر مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دنیا کے برسر اقتدار لوگ یہود کے تاریخی پس منظر سے ناواقف ہیں، یا پھر یہود کے جانے پہچانے اعلی کار معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، دنیا دیکھے گی کہ نیو ورلڈ آرڈر کی یہ پہلی جیت اقوام عالم کے لیے کیا خبر لے کر آتی ہے۔ میں اس کا مختصراً تجزیہ اس طرح کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے علماء سو، جسے فریسی علماء بھی کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کے سامنے دین کا ماخذ تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں دین کے بارے میں خود تراشیدہ عقائد پھیلانا شروع کیے۔ انہوں نے یہود کی نئی نسل کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہے اور باقی بنی نوع انسان سے بہت بلند اور افضل ہے، اس لیے دنیا پر حکمرانی کا حق صرف اور صرف یہود کو حاصل ہے۔ علماء سو نے اپنی نئی نسل کو یہ بھی بتایا کہ سرزمین فلسطین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دی ہے، اور اس سرزمین پر صرف اور صرف یہودیوں کا ہی حق ہے۔ یہ عیسائی اور مسلمان ہی ظالم ہیں جنہوں نے ان کی زمین جو ہے نا وہ ان سے چھین لی ہے، اور اس سرزمین کا حاصل کرنا عین ثواب کا کام ہے۔ اب یہودیوں کے علماء نے یہ بھی اپنی نسل کو تعلیم دی ہے کہ ان کی اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تھی۔ اس ہیکل پر مسلمانوں نے مسجد اقصی بنائی ہے، جس سے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا یہودی ایمان کا حصہ ہے، اور اپنی نئی نسل کو یہ بھی باور کرایا کہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام والی عالمگیر حکومت جو ہے نا وہ ملے گی۔ انہی مقاصد کے حصول کی خاطر یہود اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ آج یہود کا دین تورات، زبور، انجیل کی بجائے بنی اسرائیلی خون کی بنیاد پر سرزمین فلسطین پر جھوٹا دعویٰ، جھوٹے مسیحا کا دعویٰ، جھوٹے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا دعویٰ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام والی عالمگیر حکومت کا تصور ہے، جس کا دین حق اور تعلیمات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ یہی چند جھوٹے دعوے ان کا عقیدہ ہے اور ان کا حصول ان کی زندگی کا مقصد ہے، جس کی خاطر انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ آگ کی بھٹی بنا رکھا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ یہود کے عروج سے قبل
کی بین الاقوامی حیثیت کا ذکر کیے دیتا ہوں، جس کو ہم اولڈ ورلڈ آرڈر میں یہود کی حیثیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہود کو نیو ورلڈ آرڈر کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ ہو کہ دنیا کی پرانی ترتیب میں یہود اپنے مقاصد عظمیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پوری دنیا کی ترتیب جو ہے نا عصر نو مرتب کی، جسے آج کی اصطلاح میں نیو ورلڈ آرڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ آج مسجد اقصی پر قبضے کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کہ مشرق رومی سلطنت میں یہودیوں کی کیا حیثیت تھی، تو یہ کہ 70 عیسوی میں یروشلم سے نکالے جانے کے بعد یہودی شام، ایران، عراق، مدینہ اور ترکی میں پھیل گئے۔ یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ دور تھا۔ ان کے خوابوں کی سرزمین ان سے چھینی جا چکی تھی۔ رومیوں کا سلوک بھی ان کے ساتھ انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ تھا۔ شام میں یہودیوں کو دو طرح کی صورتحال کا مقابلہ تھا، ایک طرف تو رومی مشرک تھے، تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین حق تھا۔ یہودیوں ہی کی سازش سے اس وقت کے عیسائی دین حق میں پولس جیسے مفکر جو ہے نا وہ شامل ہوئے۔ اس دور میں ان کے کئی قتل عام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی غضب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، اور یہ پوری دنیا میں ذلت کی زندگی جو نا وہ گزار رہے تھے، مگر یہاں بھی ان کے علماء سو نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور مسلسل ان کو یہ باور کراتے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے یروشلم سے نہیں نکالے گئے، بلکہ رومیوں نے اپنی طرف سے ان پر ظلم کیا ہے۔ وہ ایک مظلوم قوم ہے، اور فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے لکھ دی ہے، اور انہیں واپس فلسطین جانا ہے۔ یہی وہ سوچ، وہ فکر تھی جس کے تحت یہودی آج تک زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی جو ہے نا ان کے نیو ورلڈ آرڈر کا پیش خم ہے۔ اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلمانوں کی غفلت اور یہودیوں کی چال بازیوں کے نتیجے میں فلسطین پر یہودیوں کا جو ہے نا وہ قبضہ مکمل ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عیسائی رومی سلطنت میں پھر یہودیوں کی کیا حیثیت تھی، اس میں یہ ہے کہ یورپ کی عیسائی دنیا میں یہود کو رومن کیتھولک عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قاتل تصور کرتے تھے، جس کی وجہ سے عیسائی دنیا میں یہودیوں کی حیثیت تیسرے درجے کے شہری سے بھی گئی گزری تھی، اور ان کے لیے حکومت اور فوج کی ملازمتیں اور گورنمنٹ ملازمتیں بند تھیں۔ یورپ میں یہودی صرف تجارت کر سکتے تھے، جو کہ یورپ کے جاگیردار معاشرے میں ایک تیسرے درجے کا تصور جو ہے نا پیشہ تصور کیا جاتا تھا۔ عیسائی روم میں یہودیوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا، اور جو عیسائی نہ بنتا اسے پھر جو ہے نا قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی یہودیوں کی تاریخ میں ایک بدترین دور تھا۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت آیا، تو اسلامی سلطنت میں یہودیوں کی حیثیت کیا تھی، وہ یہ تھی کہ یہودیوں پر عیسائیوں کا یہ جبر جاری تھا کہ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عرب سے اسلام کا سورج جو ہے نا وہ طلوع ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، تو یہاں پر یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ موجود تھے۔ انہی یہودی قبائل کو دین حق کا سب سے پہلے اور سب کچھ پہلے سے ہی علم تھا کہ یہاں آخری نبی آنے والا ہے، اور انہوں نے دین حق کو پہچان لیا، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود مدینہ ان کی غداری اور بد عہدی کے نتیجے میں مدینہ اور پھر اس کے ارد گرد سے جو ہے نا وہ نکالے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہیں پورے جزیرۃ العرب سے ہی پھر جو ہے نا وہ نکال دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، تو اس وقت فلسطین کی مقدس سرزمین کا نام ایلیا پڑ چکا تھا، اور اس کا حکمران عیسائی رومی تھا۔ بیت المقدس سے عیسائی رہنماؤں نے خلافت اسلامیہ کو بطور ذمہ کی حیثیت سے قبول کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شہر کی چابی وصول کرنے کے لیے بیت المقدس گئے، تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں یہ شک بھی رکھی گئی، جس کو تاریخ طبری میں ذکر کیا گیا ہے کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ یہود کو رہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں فلسطین کی فتح یہودیوں کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا۔
یہود کے سامنے اب عیسائیوں کے علاوہ ایک اور طاقتور دین اس سرزمین فلسطین کا دعوے دار بن چکا تھا۔ اسلامی خلافت کے بعد کے ادوار میں یہودی عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں بطور ذمی امن و امان سے رہائش پذیر رہے۔ اس فرصت میں مسلمانوں کی فکری اور علمی ترقی سے استفادہ کرتے ہوئے در پردہ وہ اپنے عروج کے لیے تیاریاں جو ہے نا وہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد پھر یورپ میں یہود کی کیا حیثیت تھی، یورپ میں یہودیوں کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ تو یورپ میں یہودیوں کی زندگی ایک عام غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ رومن کیتھولک کلیسا ان کو قتل عیسیٰ علیہ السلام کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ یہودیوں کو منحوس قرار دے کر ان کو عیسائیوں کے علاقوں میں رہنے سے منع کیا گیا، اس لیے ان کو شہروں سے باہر علیحدہ کالونیوں میں رہنے کی اجازت تھی۔ وہاں پر کالونیوں میں یہ رہتے تھے۔ یہ علیحدہ کالونیاں یورپ کے تاریخ میں یہودیوں کے باڑے کے نام سے جو ہے نا وہ مشہور ہوئیں۔ دوسری طرف انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی سرکاری محکمے میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے یورپ میں یہودیوں کے لیے صرف ایک ہی پیشہ اپنانا جو ہے نا ممکن تھا، وہ تھا تجارت، اور اس کے علاوہ صرافہ کا کام بھی کرتے تھے جو تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اب تجارت یورپ کے جاگیردار طبقے میں ایک تیسرے درجے کا جو ہے نا وہ کام تھا، یعنی جس کو نیچ کام سمجھا جاتا ہے، کم تر کام سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ یورپ میں یہود کا قتل عام جو ہے نا وہ ایک عام سی بات تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگوں میں صلیبیوں نے کئی مرتبہ یہودیوں کو جو ہے نا وہ قتل عام کیا۔ یہود کے ان قتل عام کی ایک اور وجہ ان کا سود در سود پر جو نظام معیشت تھا نا، وہ بھی ان کے قتل عام کی وجہ تھی، کہ جس میں وہ معاشرے کو جکڑ لیتے تھے اور آخر کار معاشرے ان کے خلاف پھر بغاوت کرتے، اور اس کے نتیجے میں ان کا پھر قتل عام ہوتا تھا۔ تاریخ میں تذلیل یہود کی ایسی بے شمار جو ہے نا مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ 1209 میں انہیں انگلستان سے یعنی کہ انگلینڈ سے نکال کر ان کا قتل عام کیا گیا۔ اسی طرح فرانس میں پہلے 1306 میں ان کو نکالا گیا، اور پھر 1394 میں، اسی طرح بیلجیم سے 1370 میں، اسی طرح چیکو سلوواکیہ میں 1380 میں، اور ہالینڈ میں 1444 میں، روس میں 1510 میں، اور اٹلی میں 1540 میں، اور جرمنی سے 1551 میں ان کو جلا وطن جو ہے نا وہ کیا گیا۔ اب رومنوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی جلا وطن کیا گیا، اور ان کا قتل عام بھی کیا گیا۔ مختصر یہ کہ جلا وطنی اور قتل عام کا یہ سلسلہ پورے یورپ میں وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ یہودیوں کے خلاف جاری رہا۔ یہ تھا یہود کا مختصر تاریخی پس منظر۔ اب یہودیوں کے وہ مقاصد عظمیٰ اور اس میں درپیش رکاوٹیں، اور ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی اور ان کی حکمت عملی کا مختصر سا تذکرہ آپ کروں گا، کہ اب ان کے جو تین اعلیٰ مقاصد ہیں جو ان کے یہودی علماء نے ان کے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارض معودہ یعنی فلسطین پر قبضہ، دوسرا مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے کہ سلمانی کی تعمیر، اور تیسری بات یہ ہے کہ مسیحا دجال کے ذریعہ عالمگیر حکومت کا قیام، یعنی کہ عظیم تر اسرائیل کا قیام، جن کو آج کی اسلام میں نیو ورلڈ آرڈر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مقاصد عظمیٰ کے حصول میں درپیش رکاوٹیں اور اس کے خلاف یہود کی جو حکمت عملی کا جو اجمالی جائزہ ہے، وہ یہ کہ ان کی جو پہلی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی قلت تعداد، دوسری رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور، اور تیسری رکاوٹ جو ہے نا وہ مضبوط معاشرتی نظام۔ اب یہودیوں نے ان تمام رکاوٹوں کو سیکولرزم، ہیومنزم، آزادی اظہار رائے، مساوات اور روشن خیالی جیسے خوشنما ہیلوں اور اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقوام کے تعاون سے ختم کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان روشن خیال اور ماڈرن حضرات کو یہ علم نہیں کہ ان اصطلاحات کی چوٹیوں پر موت کا جو فرشتہ ہے وہ یہود کی شکل میں ان کے سامنے ان کو کھڑا نظر آئے گا، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہودیوں کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ کل انسانیت جو ہے نا وہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ایک یہودی، دوسرا غیر یہودی۔ ان کی کتابوں میں غیر یہود کو گویم کہا جاتا ہے، جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کم تر انسان، اور یہ لفظ یہود کے نزدیک غلام اور جانور پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ نظر ہو کہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، اور اس خطرناک عقیدے کے تحت ان کے نزدیک باقی تمام انسان یہود کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک
باقی تمام انسانوں سے زیادتی کرنا جائز ہے، اور اسی طرح گویم کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ یہود کے لیے مباح ہے اور جائز ہے۔ اب آج ہم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانیت کی جان، مال اور عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے کہ ان تمام خون ریزیوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، کہ یہودی پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے اجرا کے متلاشی ہیں۔ لہٰذا فلسطین جو کہ ان کے مذہبی عقیدے کی روح سے ارض موعودہ ہے، اس پر اسرائیل کا قبضہ تمام اقوام کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا، کیونکہ یہود کو اپنے زوال کا زمانہ اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح ان کو کن کن علاقوں سے نکالا گیا، ان کا کس طرح قتل عام کیا گیا، سب کچھ ان کو یاد ہے اور بھولے نہیں ہیں وہ۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سینکڑوں برس سرد اور گرم جنگیں، جن میں ان مکاروں نے تمام اقوام کو اپنے حق میں مختلف انداز اور نت نئے اصطلاحات کے سارے ایسے استعمال کیا ان کو اندازہ تک بھی نہ ہو، بلکہ الٹا اپنے کو دور اندیش سمجھنے لگے۔ یہ سب کچھ یہودیوں کے مقاصد عظمیٰ کے ابتدائی حروف تھے۔ اب آج یہود کا فلسطین پر جو ہے نا رسمی قبضہ نیو ورلڈ آرڈر کی ابتدائی جیت ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور پھر گریٹر اسرائیل یعنی عالمگیر حکومت ان کے اگلے سٹیپس ہوں گے جو وقتاً فوقتاً وہ طے کریں گے۔ پھر ان سٹیپس میں غیر یہود کے لیے جینے کا کوئی حق حاصل جو ہے نا ان کو حق حاصل نہیں ہوگا، مگر اتنی مقدار جتنی کی ان کی خدمت کے لیے کچھ لوگ جو کافی ہوں گے وہی ان کو جینے کا حق حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو بھی جینے کا حق نہیں ہوگا۔ اب جو بھی اپنے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو وہ فلسطین پر یہود کا قبضہ جمانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ جو بعض علماء حضرات اس آیت سے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ثابت کرتے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، تو یہ حضرات ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو انتہائی جہالت کی راہ پر جو ہے نا وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا ازالہ ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ایمان کی حالت میں تھا کہ تم مومن رہو گے تو یہ ارض مقدس تمہاری رہے گی، نہ کہ کفر کی حالت میں۔ اگر کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، پھر یہ سرزمین جو ہے نا وہ تمہاری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ ارشاد ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ تب انہیں ان کے رب نے حکم بھیجا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد اس زمین میں تمہیں آباد کر دیں گے، یہ اس لیے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے میرے عذاب سے خوف کھایا۔ اور دوسری جگہ میں جیسے کہ آتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب یہ بات مشاہدہ میں آ گئی ہے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کی تعلیمات کی نافرمانی کی، انبیاء کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان پر لعنت بھی بھیجی۔ لہٰذا یہود کا سرزمین فلسطین پر اب کوئی بھی حق باقی نہیں رہا۔ اب یہ اقوام عالم کو تو سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر اقوام عالم اس بات کو نہیں سمجھتا تو اقوام عالم اسلام کو اس بات کا اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور یہودیوں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو ہم اس پر اور ہم دین کی دعوت ہی ان کو دے سکتے ہیں، اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔